طالبان کون ہے؟ نسلی اعتبار سے طالبان اصل میں پشتون ہیں۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپائی اور اس کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں لڑائی افغانستان کی وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی باہمی خانہ جنگی میں مسلمان بھائیوں کا خون رائے گاہ جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے 1994 میں چند طلبہ کا گروہ قائم کیا، جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا اور اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی۔ طالبان کا دور حکومت 1995 سے 2000 تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ملا محمد عمر کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا، جبکہ پوست کی کاشت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ تمام غیر قانونی ٹیکسز ختم کر دیے گئے تھے۔ طالبان کو صرف 3 ممالک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا، لہٰذا ان کی خارجہ پالیسی کی کوئی خاص سمت متعین ہی نہیں تھی۔ افغانستان کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں ایرانی مداخلت کے باعث ایران سے طالبان کے تعلقات کبھی خوشگوار نہ رہے۔ ایک موقع پر تو دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، تاہم دوسرے اسلامی ممالک کی مداخلت کے باعث یہ جنگ بامشکل روکی جا سکی۔ پڑوسی ممالک میں صرف پاکستان ہی سے ان کے بہترین تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن نے جب سرزمین عرب پر امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کی تو طالبان کے سعودی عرب سے بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت طالبان کے پاس حکومت تو تھی، لیکن آج وہ بھی نہیں۔ اس کے باوجود امریکہ مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ طالبان کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ گوریلا جنگ ہے، جو صدیوں سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں برطانیہ، روس اور آج کل امریکہ کو اسی مزاحمت کا سامنا ہے۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف مزاحمت میں صرف افغان قوم ہی نہیں بلکہ اس ملک کا جغرافیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بیشتر حصہ سخت گزار پہاڑی سلسلوں پر محیط ہے، جہاں جدید ترین اسلحہ سے لیس تربیت یافتہ افواج بھی بے بس نظر آتی ہے۔ خودکش حملوں کو طالبان کا سب سے مؤثر ہتھیار مانا جاتا ہے۔ ان کو اس وقت افغانستان میں موجود اتحادی افواج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سڑک کے کناروں پر نصب بارودی سرنگیں اور ریموٹ کنٹرول بم بھی طالبان کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پر طالبان گوریلا جنگجو ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہتھیاروں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ دور حکومت کا خاتمہ ستمبر 2001 میں طالبان کی جانب سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکی محکمہ دفاع کے صدر دفتر المعروف پینٹاگون پر حملے کیے گئے۔ اس حملے میں 3000 امریکی اور غیر ملکی باشندے مارے گئے اور 6000 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے، جبکہ 10 ارب ڈالر کا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے فوراً بعد دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا گیا تھا، تاہم ناکافی ثبوتوں کے باوجود اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اسامہ کے میزبان ملک افغانستان پر جنگ مسلط کر دی تھی، جس کے بعد سے دہشت گردی کے جن نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا اولین دشمن قرار دیتا تھا اور اس کی تلاش میں افغانستان میں بے شمار کارروائیاں کی گئیں اور بالآخر مئی 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔
القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے طالبان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور امن کا گہوارہ بنائے جانے والے ملک افغانستان پر دیکھتے ہی دیکھتے 56 ممالک امریکہ و اقوام متحدہ سربراہی میں چڑھ دوڑے۔ آج افغانستان صرف اور صرف ان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے بے امنی کا شکار ملک ہے۔